بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ اس کا اندھیرا پھیل جائے. ومن شر غاسق اذا وقب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں رات سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، تاریکی سے، اندھیرے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے تاریکی کی پناہ طلب کرے، اندھیرے کی پناہ طلب کرے، ظلم کی پناہ طلب کرے. اس لیے کہ تاریکی میں جب رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کالی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر بہت سارے خطرناک چرندوں پرند یا بہت ساری خطرناک چیزیں، چاہے ان کا شمار درندوں میں ہوتا ہو، چاہے ان کا شمار موذی جانور میں سے ہوتا ہو، وہ اپنے بلوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب رات ہوتا ہے اور رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو سماج میں، معاشرے میں ایسے افراد جن کا تعلق جرم کی دنیا سے ہوتا ہے، جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں، وہ بھی رات کی تاریکی میں اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مار پیٹ، لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ اور انہیں تکلیف دینے کے تمام حربے اپناتے ہیں رات کی تاریکی میں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی رات سے جو تاریک ہو، دکھائی نہ پڑتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی رات سے ہمیں اور آپ کو پناہ طلب کرنے کی تلقین کی ہے. اور غاسق کہتے ہیں کہ رات وقت داخل ہو جائے، یعنی چھا جائے، جب رات پوری طریقے سے چھا جائے، اندھیرا چھا جائے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ رات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا ہے، ایک وقت کے بعد پوری طریقے سے رات چھا جاتی ہے. تو ایسی رات سے جہاں روشنی نہ ہو، ہمیں اور آپ کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے تو تمام مشکلوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے. یا اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے تاریکی میں، رات کی اندھیری میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں پڑتا، ہمیں کچھ سجھائی نہیں پڑتا، اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں جو تاریکی عقدی لحاظ سے ہے، ہماری زندگیوں میں جو گمراہیاں ہیں، اس سے بھی ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے کہ مولا ہمارے آس پاس، ہمارے قرب و جوار یا ہمارے قریب بھی یہ گمراہیاں، یہ تاریکیاں نہ پھٹکنے پائیں جس کے نتیجے میں میں گمراہ ہو جاؤں. ہمیں اور آپ کو گمراہی سے بھی، تاریکی سے بھی،
جو زندگی میں تاریکی چھا جاتی ہے، جب انسان کے یہاں گمراہی آتی ہے، عقدی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاملتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سماجی فساد پیدا ہوتا ہے، تو اس کی زندگیاں رات کے مانند تاریک ہو جاتی ہیں۔ ایسے فسادوں سے، ایسے بگاڑوں سے بھی ہمیں اپنے پروردگار سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والوں کے شر سے بھی پناہ طلب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کہ اللہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ان لوگوں سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں یا مارتے ہیں۔ یہاں نفاسات کا صیغہ مؤنث کا صیغہ ہے، جو النفوس کی صفت ہے، یعنی من شر النفوس النفاثات، یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے، خواہ ان کا تعلق مرد سے ہو یا عورت، دونوں کے دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو جادو سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے کہ جادو بھی انسان کو پریشانی میں ڈالتا ہے، انسان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا جائے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ کہہ دیجئے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس اللہ سے جو اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حسد کی قباحت اور اس کی شناعت کا ذکر کیا ہے کہ حسد کتنا قبیح اور خطرناک جرم ہے۔ حاسد محسود سے، یعنی جس سے حسد کرتا ہے، اس سے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت اور قبیح اخلاقی جرم ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اندر سے کھوکھلا پورا مٹی بنا دیتی ہے دیمک۔ اللہ سبحانہ تعالی حسد کرنے کے عوض سے خواہ نیکیاں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالی حسد کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال صالحہ کو باطل کر دیتا ہے اور اسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اور انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ حسد کا شکار ہے۔ وہ اپنے بھائی کی ترقی سے، اپنے بھائی کی کامیابی سے، اس کی مکان کی تعمیر و ترقی پر اس قدر پریشان اور اس قدر جل بھن رہا ہے کہ اسے اپنا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو جو عبرت کا سامان بنایا وہ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ آپ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ حابیل اور قابیل کا پڑھے ہوں گے۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ اس دھرتی پر پہلا جو قتل ہوا، پہلا جو معصوم جان کو بہایا گیا، وہ بنیاد حسد تھا۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، کیونکہ جسے وہ چاہتا تھا
وہ اس کے حصے میں نے آ کے اس کے بھائی کے حصے میں چلی گئی. حسد پیدا ہوا، جلن. اس کو کیسے یہ چیز مل گئی، مجھے نہیں ملی. حسد کے نتیجے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. آپ سورہ یوسف پڑھیے. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ ہے. ان کے بھائیوں نے انہیں جنگل میں کیوں ڈالا؟ جلنے لگے تھے وہ، کیونکہ وہ اپنے باپ کے زیادہ قریبی تھے. والد محترم یوسف سے زیادہ پیار، زیادہ شفقت، زیادہ لاڈ کرتے تھے اپنے دیگر بیٹوں کے بنسبت. یہ چیز ان کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی، جلن کے شکار ہو گئے. اور جب جلن کے شکار ہوئے، حسد کے شکار ہوئے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ یوسف کو بلایا، جنگل میں چھوڑ دیا کنویں کے اندر. حسد کے نتیجے میں آج میرے بھائیوں ہم دیکھیں سماج میں، گھروں کے اندر، کہ اس حسد کی وجہ سے پورا کا پورا گھر تباہ ہو رہا ہے، پوری کی پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. اتنی خطرناک بیماری ہے. اس لیے اس بیماری سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اور سورہ فلق کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے وہ انسان کے خارجی امور سے تعلق رکھتے ہیں، اندرونی نہیں، خارجی. آدمی کو اس کا احساس ہو جائے، علم ہو جائے، تو اس پر وہ قابو پا سکتا ہے، جادو سے بچ سکتا ہے، رات کی تاریکی سے بچ سکتا ہے، حسد سے بچ سکتا ہے، لوگوں کی شر سے بچ سکتا ہے، اور صبح سے بچ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق خارجی ہے، انسان کی اندرونی چیز سے نہیں ہے. جیسے کہ سورہ ناس کے اندر جن بیماریوں سے یا جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں اور آپ کو تلقین کی گئی، ان کا تعلق انسان کے اندرونی سے تھا، جس پر انسان کا کوئی بس حق نہیں ہے، کوئی بس نہیں چلتا ہے. اس میں صرف اور صرف وہ اللہ کا محتاج ہے. لیکن سورہ فلق میں جن بیماریوں سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، ان کا تعلق انسان کے خارجی امور سے ہے، داخلی امور سے، اندرونی امور سے نہیں ہے. اس لیے صبح کا تعلق باہر سے، شر ما خلق، لوگوں کی برائیوں کا تعلق باہر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، باہر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، جادو کا تعلق بھی باہر سے، حسد کا تعلق بھی باہر سے. آدمی اس پر اپنے آپ کو اگر علم ہوتے ہوئے پہلے سے جانکاری ہو جائے، اسے بتا دیا جائے، یا کسی طریقے سے کسی سورس سے اگر جانکاری مل جائے، تو انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں مولا، تو ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ان سے تیری پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسد کرنے والوں کے حسد سے حتی الامکان محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.